الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ انسان کے اندر فطری طور پر بہت سی کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر مختلف مناسبتوں سے ان کمزوریوں کو بیان کیا ہے۔ مثلاً ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ انہو کان ظلوما جہولا، کہ انسان بہت ہی زیادہ نادان، بہت زیادہ ناسمجھ اور جاہل ہے۔ اور ایسے ہی فرمایا کہ انسان ظالم ہے اور بہت بڑا ظالم ہے، حق تلفی کرنے والا ہے اور حقوق کو ضائع کرنے والا ہے۔ ایک مقام پر فرمایا کہ خلق الانسان عجولا، کہ انسان بہت جلد باز ہے، ہر چیز میں وہ جلدی چاہتا ہے۔ اور اس کی توقع کے مطابق جب جلد رزلٹ نہیں ملتا تو پھر انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ ایک مقام پر فرمائیں کہ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، کہ انسان بہت بے صبرا ہے۔ اگر اس کو کوئی برائی پہنچتی ہے، اس کی مراد پوری نہیں ہوتی ہے، مرضی کے مطابق کام نہیں ہوتا ہے، تو وہ ہاہو واویلا مچانا شروع کر دیتا ہے، شکوے شکایات میں مبتلا ہو جاتا ہے، ہر وقت روتا رہتا ہے، لوگوں کے سامنے اپنے دکھڑے سناتا رہتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر انسان کو نعمتیں میسر ہیں، مال اس کو مرضی کے مطابق مل گیا، مکان اس کی مرضی کے مطابق اس کو میسر ہو گیا، بیوی اس کو مرضی کے مطابق مل گئی، کاروبار اس کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے، ملازمت مرضی کے مطابق بہت اچھی جگہ لگ گئی۔ جب اس طرح کی نعمتیں اس کو حاصل ہوتی ہیں، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، تو وہ متکبر بن جاتا ہے، بڑائی کی ڈینگے مارنا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ بخیل اور کنجوس بن جاتا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، اپنے مقابلے میں دوسروں کو حقیر اور کمتر سمجھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں واقعی اللہ کا محبوب ہوں، کہ میرا ہر کام میری مرضی کے مطابق ہو رہا۔ تو یہ انسان کے اندر فطری طور پر بہت ساری برائیاں پائی جاتی ہیں، اور ان برائیوں کے پائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر ان برائیوں کے بالمقابل اپنے اندر اچھائیاں پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔
کسی بھی برائی کی نسبت کسی چیز کی طرف اس وقت کی جاتی ہے جب کہ اس چیز کے اندر اس کے مد مقابل اچھائی پیدا کرنا یہ ممکن ہو۔ ہم کسی دیوار کو، کسی پتھر کو یہ نہیں کہتے کہ یہ اندھی ہے، یہ نابینا ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ دیوار نابینا ہے، اندھی ہے۔ اس لیے نہیں کہا جاتا کہ اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ ہاں، انسان کو کہا جائے گا کہ یہ نابینا ہے، اندھا ہے، اس لیے کہا جائے گا کیونکہ اس کے اندر بینا ہونے کی صلاحیت موجود ہے۔ کسی جانور کو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ جاہل ہے، نادان ہے، ناسمجھ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانور کے اندر دانا اور عقل مند اور عالم بننے کی صلاحیت موجود نہیں۔ ہاں، انسان کو کہا جائے گا کہ یہ نادان ہے، اس لیے کہ اس کے اندر دانا بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ تو یہ سب جو برائیاں انسان کی فطرت کے اندر، طبیعت کے اندر پائی جاتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر ان برائیوں کے بالمقابل جو اچھائیاں ہیں، ان اچھائیوں سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ شریعت کا جو بنیادی مقصود ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہر قسم کی بھلائیوں سے، ہر قسم کی خوبیوں سے اور ہر قسم کی اچھائیوں سے اپنے آپ کو آراستہ کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بطور نمونے کے انبیاء علیہم السلام کی جماعت کو انسانوں کے لیے مہیا فرما دیا کہ اچھائیوں کا نمونہ، خوبیوں کا سیمپل اور آئیڈیل اگر تم دیکھنا چاہتے ہو اپنی ہم جنس جماعت میں، تو تمہیں انبیاء علیہم السلام کو دیکھنا ہوگا کہ ان کے اندر کیا کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید نے فقط نبی آخر الزمان، سید المرسلین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سارے نبیوں کا تذکرہ کیا۔ تقریباً 23 یا 25 نبیوں کا قرآن مجید نے نام لے کر ذکر کیا، اور ان کے اندر کیا کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ خاص طور پر قرآن مجید نے ان خوبیوں کے ساتھ ان انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کیا، اور اسی لیے کیا کہ انسان اپنے اندر وہ خوبیاں اور وہ اچھائیاں پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ انہی انبیاء علیہم السلام کی خوبیوں میں ایک یہ خوبی ہے جس کا میں نے قرآن کی آیت پڑھ کر اشارہ کیا، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، کہ تمام انبیاء علیہم السلام اور اللہ کے نیک بندوں کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اچھی چیزوں کی طرف لپکتے ہیں۔ یسارعون فی الخیرات، وہ بھلائیوں کی طرف لپکتے ہیں اور بھلائیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، عربی کی جو تعبیر قرآن مجید نے اختیار کی کہ اولئک یسارعون فی الخیرات،
عربی کے عام ضابطے کے اعتبار سے یہاں کہنا چاہیے کہ اولئک یسارعون الی الخیرات، کہ وہ خیر کی طرف دوڑتے ہیں، بھلائیوں کی طرف لپکتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید نے تعبیر اختیار کی کہ اولئک یسارعون فی الخیرات، یعنی الی اور فی عربی زبان میں بہت زیادہ نزاکت ہے، اس کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں۔ ایک حرف کو اگر ہم بدل دیں گے تو پہاڑ کے مانند معنی میں تبدیلی ہو جاتی، اور خاص طور پر قرآن مجید کی زبان، کہ قرآن مجید نے ایک ایک حرف جس مقام پر چنا ہے، اگر ہم چاہیں یا کوئی عربی جاننے والا یہ چاہے کہ اس کے بجائے یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اور قرآن جو کہنا چاہتا ہے تو اس مفہوم کو ہم یوں بھی ادا کر سکتے ہیں، تو واقعہ یہ ہے کہ ایک حد تک تو مفہوم کی ادائیگی ہو جائے گی، لیکن مکمل طور پر قرآن مجید جس معنی کی طرف، جس مفہوم کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے، وہاں قرآن کی تعبیر کے علاوہ، قرآن کے الفاظ کے علاوہ دنیا کی عربی زبان کے جاننے والے ماہرین جمع ہو کر بھی اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا جملہ، کوئی دوسرا سینٹینس وہاں پر فٹ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے بہت سی مرتبہ نماز میں جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور ایک حرف بدل جاتا ہے تو اس کی وجہ سے معنی کے اندر ایسی خرابی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ نماز ہی نہیں رہتی، نماز فاسد ہو جاتی، نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال قرآن نے یہ کہا کہ اولئک یسارعون فی الخیرات، حالانکہ عربی کی جو عام تعبیر ہے اس کے مطابق کہنا چاہیے کہ اولئک یسارعون الی الخیرات۔ تو مفسرین نے اس کی وجہ بیان کی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خیر ہی میں ہوتے ہیں اور خیر میں ہونے کے ساتھ پھر خیر کی طرف لپکتے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ کہ آدمی برائی کے اندر مبتلا ہو اور پھر اس کو سمجھایا جائے، اس کو ترغیب دی جائے، برائی کے انجام سے ڈرایا جائے، تو وہ برائی سے نکل کر اچھائی کی طرف لپکے، بھاگے، دوڑے۔ ایک تو یہ ہے۔ انبیاء علیہم السلام اور اللہ کے نیک بندوں کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ان کا خیر کی طرف بھاگنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے پہلے وہ کسی برائی میں مبتلا تھے، اس سے پہلے ان کے اندر کوئی کمزوری پائی جاتی تھی، وہ کسی برائی کا شکار تھے، نہیں، وہ پہلے بھی اچھائی میں تھے، لیکن اچھائیوں میں ہونے کے باوجود جہاں کہیں بھی انہیں اچھائی نظر آتی ہے یا جب کبھی بھی انہیں خیر کا کام کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ ٹال مٹول نہیں کرتے ہیں، وہ تسویف اور پیچھے ہٹنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، بلکہ آگے بڑھ کر اس خیر کے کام کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ انبیاء علیہم السلام کی صفت ہے۔ قرآن ہمیں اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ ہم بھی یہ صفت اپنے اندر پیدا کریں۔ عموماً اگر ہم اپنا جائزہ لیں، کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، میں خود اپنا جائزہ لوں کہ کیا میرے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ کوئی اچھی بات میں نے حدیث میں سنی، فضائل اعمال میں سنی، کسی کے بیان میں سنی یا کہیں پڑھی، تو جذبہ تو پیدا ہوتا ہے کہ مجھے یہ خوبی اپنانا چاہیے،
لیکن کیا میں فوراً اس خوبی کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یا یہ کہتا ہوں کہ میں یہ کروں گا، مجھے یہ کرنا چاہیے، بس جمعہ سے میں یہ کام شروع کر دوں گا، رمضان کے بعد تو میری یہ روٹین ہو جائے گی، عید کے بعد تو میں اپنا اس کو معمول بنا لوں گا۔ لیکن ہر شخص کو یہ تجربہ ہے کہ انسان یہ سوچتا تو ہے، لیکن ایک جمعہ نہیں کئی جمعہ نکل جاتے ہیں اور اس کام کے کرنے کی اس کو توفیق نہیں ملتی، ایک رمضان نہیں کئی سال کے رمضان نکل جاتے ہیں اور اس عمل خیر کو وہ اپنی زندگی کے معمولات میں شامل نہیں کر پاتا۔ ایک عید نہیں اور ایک سیزن نہیں کئی سیزن نکل جاتے ہیں، لیکن اس کو اس بات کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو یہ ہے انسان کی کمزوری، ٹال مٹول کرنا۔ خیر کا کام جس کے کرنے کا موقع مل رہا ہے تو اس کی طرف فوراً نہ لپکنا، بلکہ اس کو آئندہ پر ٹال دینا کہ میں یہ کام کروں گا، اس کو اختیار کر لوں گا، اپنا معمول بنا لوں گا۔ جو نماز کا اہتمام نہیں کرتا، اگر وہ نماز کی ترغیب سنتا ہے، نماز کے فضائل اس کو سنائے جاتے ہیں، نماز چھوڑنے کے نقصانات وہ سنتا ہے، اس کے کان میں پڑتا ہے، تو دل میں یہ داعیہ تو پیدا ہوتا ہے کہ مجھے نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن وہ کیا کہتا ہے کل سے شروع کر دوں گا۔ لیکن وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، بسا اوقات اس کی موت آ جاتی ہے، لیکن وہ کل نہیں آتا کہ جس کل سے اس نے نماز کا اہتمام شروع کرنے کے لیے اپنے دل کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ تو قرآن یہ تنبیہ کر رہا ہے کہ مسارعت الی الخیرات، دوڑ پڑو اور پیچھے قدم مت ہٹاؤ، بلکہ تم فوراً اس عمل کو اختیار کر لو جس عمل کی شریعت تمہیں ترغیب دے رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی مختلف احادیث میں اس چیز کی طرف انسانوں کو توجہ دلائی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادروا بالاعمال سبعا، کہ لوگوں اعمال کر لو 7 چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے۔ اگر تم ٹال مٹول کرتے رہے، وہ 7 چیزیں آ گئیں تو پھر عمل کا وقت نکل جائے گا اور زندگی بھر تمہیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق نہیں رہے گی۔ اور پھر اللہ کے رسول نے عجیب اسلوب میں بات فرمائی، کہا کہ هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کہ کیا تم انتظار کر رہے ہو فقر کا، کہ ذرا مال کا بوجھ تھوڑا کم ہو جائے، کاروبار کی کچھ سیٹنگ ہو جائے اور میں تھوڑا وقت کم دینے لگوں تو پھر مسجد میں زیادہ وقت دے دوں گا۔ فرمایا کہ اگر تم فقر کا انتظار کر رہے ہو تو یاد رکھو کہ اگر تمہیں فقر اور مال کی محتاجی ایسی ہوگی کہ تم پھر ہر برائی کو ہر بھلائی کو بھول جاؤ گے، پھر تم کو اس فقر کے زمانے میں عمل کرنے کا تم کو موقع نہیں ملے گا اور تم کو توفیق نہیں ہوگی۔ او غنن متغین، بہت سی مرتبہ آدمی یہ کہتا ہے کہ اصل میں ابھی مالی پوزیشن ٹھیک نہیں ہے، میری مالی پوزیشن ٹھیک جب ہو جائے گی تو پھر میں زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزاروں گا، تلاوت کا اہتمام کروں گا، فلاں گناہ کو چھوڑ دوں گا، کاروبار کا یہ طریقہ جو میں نے اختیار کر رکھا ہے جس میں حرام کا عنصر شامل ہے اس کو میں چھوڑ دوں گا۔ تو فرمایا کہ یہ غنا اور مالداری ایسی چیز ہے جو انسان کو سرکش بنا دیتی ہے، اور مالدار ہونے کے بعد انسان جتنے اعمال کر رہا ہوتا ہے ان اعمال کو بھی وہ چھوڑ دیتا ہے۔
تو تم کیا ایسی مالداری کا انتظار کر رہے ہو کہ جس مالداری کے حاصل ہونے کے بعد تم نیک بنو گے اور اچھائیوں کو اپناؤ گے؟ اور پھر آگے فرمایا کہ او مردن مفسدن، انسان جوان ہوتا ہے، صحت ہوتی ہے، تو وہاں انسان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی تو جوانی ہے، پوری عمر پڑی ہے، ذرا تھوڑی کمزوری ہوگی تو یہ دوسرے کام کاج کم کر دیں گے اور ان کام کاج کو بڑھا دیں گے۔ تو فرمایا کہ یاد رکھو اگر یہ جوانی ڈھل گئی اور تمہارا جسم طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو گیا تو پھر بیماری کے زمانے میں تم اعمال کرنا چاہو گے پھر بھی نہیں کر سکو گے۔ تم کو یہ بیماریاں تمہارے جسم کو کمزور اور خراب بنا کر رکھ دے گی۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ او حرمن مفندن، کہ کیا بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو؟ آدمی کا یہی ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کی شادی ہو جائے، شادی ہو گئی، اس کا مکان بن جائے، مکان بن گیا، پوتوں کے لیے بھی کچھ کاروبار کھڑے ہو جائیں، ان کا بھی مکان بن جائے، وہ بھی ہو گئے، ان کی بھی شادی ہو جائے۔ آدمی اسی میں لگا رہتا ہے اور اس کو حج کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، حالانکہ اس پر حج فرض ہو چکا ہوتا ہے، اس کو نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، عمر کا اکثر حصہ گزر چکا ہوتا ہے، اور اسی ٹال مٹول میں نوبت یہ آتی ہے کہ وہ بڑھاپے کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر کسی کام کا نہیں رہتا، ایک قدم چلنا اس کے لیے دشوار ہو جاتا ہے، ہر کام میں وہ دوسرے کا محتاج ہو جاتا ہے۔ تو فرمائے کہ کیا بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو کہ جو بڑھاپا تمہاری طاقت کو ختم کر دے گا؟ او موتن مجہرن، کچھ بھی نہ ہو تو انسان یہ کہتا ہے کہ ابھی تو میں ہٹا کٹا ہوں، کوئی بیماری نہیں، الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے، کوئی بیماری نہیں، لیکن کیا تم عمل کے لیے بیماری کا انتظار کر رہے ہو کہ جب موت کے قریب آئیں گے پھر عمل کریں گے؟ تو فرمایا کہ موت وہ کبھی بھی آ سکتی ہے، وہ آواز دے کر تمہارے پاس نہیں آتی کہ میں 2 سال کے بعد آنے والی ہوں، تیاری کر لو۔ تو فرمایا کہ آخر تمہیں کس چیز کا انتظار ہے عمل کرنے میں؟ اور پھر فرمایا کہ ابھی دجال فشر غائب ينتظر، کیا دجال کا فتنے کا دور جب آئے گا تو ہم اس وقت عمل کرنے کی کوشش کریں گے؟ تو فرمایا کہ جب فتنے کا دور آئے گا تو تم خود فتنے کا شکار ہو جاؤ گے، اور وہ فتنہ اگر پہلے سے عمل کا اپنے آپ کو عادی نہیں بنایا ہوگا تو تم فتنے سے اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر پاؤ گے۔ اس لیے یہ انتظار نہ کرو کہ جب ماحول اور زیادہ خراب ہوگا اور دکانیں بند کرنا پڑ جائیں گی اور ملازمت کے لیے جانے کا موقع نہیں ملے گا تو پھر مسجد کا کھوٹا پکڑ لیں گے، پھر وہ موقع نہیں ہوگا مسجد کا کھوٹا پکڑنے کا۔ اور پھر فرمائے کہ ابھی فساعۃ وادھا وامر، قیامت کا انتظار کر رہے تو کیا قیامت کے بعد تمہیں عمل کرنے کا موقع دیا جائے گا؟ وہ قیامت جب آئے گی تو تمہاری کمر توڑ کر رکھ دے گی، اور وہ اتنی بڑی مصیبت ہوگی کہ اس مصیبت سے تم 1 انچ پیچھے نہیں ہٹ سکو گے۔ اللہ کے رسول نے اس بلیغ اسلوب میں اس بات کی تلقین فرمائی ہے کہ انسان کی یہ عادت ہے کہ وہ جس حالت میں ہوتا ہے اس حالت کے ختم ہونے کا انتظار کرتا ہے کہ یہ حالت دور ہو جائے گی پھر عمل کروں گا۔ فقیری چل رہی ہے تو وہ فقیری کے ختم ہونے کا انتظار کرتا ہے، مالدار ہوتا ہے تو اس مالداری میں کو اعتدال پر لانے کا انتظار کرتا ہے، جوانی ہوتی ہے تو جوانی کے ختم ہونے کا انتظار کرتا ہے، صحت مند ہوتا ہے تو بیماری کا انتظار کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ عمل انتظار کی چیز نہیں ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ جہاں ان کو عمل کا موقع ملتا ہے تو وہ اس کی طرف لپکتے ہیں۔ اور انبیاء علیہم السلام کے بعد ہمارے لیے دوسرا نمونہ حضرات صحابہ کا ہے۔
حضرات صحابہ کا یہ معاملہ تھا کہ ان کے کانوں میں جب بھی کوئی بات پڑتی تھی، کوئی برائی سنی، فوراً اپنا محاسبہ کرتے تھے کہ کیا یہ برائی میرے اندر موجود ہے یا نہیں، توبہ کرتے تھے، استغفار کرتے تھے۔ کسی بھلائی کے متعلق سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوشش یہ ہوتی تھی کہ دوسروں سے پہلے میں اس بھلائی کو انجام دے لوں اور میں دوسروں سے نیکی میں آگے بڑھ جاؤں۔ یہ انبیاء علیہم السلام کے بعد حضرات صحابہ کی بنیادی صفت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجلس میں پوچھا کہ کون ہے کہ جس نے آج روزہ رکھا، کون ہے کہ جس نے آج صدقات اور خیرات کیا ہو، کون ہے کہ جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہو، کون ہے کہ جس نے تہجد کی نماز پڑھی ہو۔ ہر ایک کا جواب دینے میں ابو بکر سب سے پہلے تھے۔ ابو بکر نے کہا کہ میں نے کیا، یعنی کوئی عمل ایسا نہیں تھا کہ جس میں ابو بکر کی سبقت نہ ہو۔ ہر عمل کے متعلق ابو بکر نے کہا کہ یہ عمل آج میں نے کیا، یہ بھی میں نے کیا، یہ بھی میں نے کیا، یہ بھی میں نے کیا۔ وہاں ٹال مٹول اور عمل خیر سے پیچھے ہٹنے کا کوئی سوال نہیں تھا، وہاں دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش ہوتی تھی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر لشکر کے خرچ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، ہم نے بارہا واقعہ سنا۔ ابو بکر نے ٹھان لی کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہوگا سب دے دوں گا، جتنا بھی تھا سب کچھ لا کر رکھ دیا۔ عمر کہنے لگے کہ آج تو میرے پاس خوب ہے، میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ وہ اپنے زام میں اپنا آدھا مال لا کر اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا کہ میں 100 اونٹ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے رسول نے دوبارہ اپیل کی۔ حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے اور کہا کہ 200 اونٹ میں دوں گا۔ اللہ کے رسول نے پھر اپیل کی اور حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے اور کہا کہ 300 اونٹ دوں گا۔ 300 اونٹ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں 300 کروڑ روپیہ۔ انہوں نے فوراً اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اللہ کے رسول خوش ہوئے اور کہا کہ اللہ تو عثمان سے راضی ہو جا، میں راضی ہو چکا ہوں۔ تو یہ حضرات صحابہ کا معاملہ تھا۔ آج دوستو بزرگوں ہمارے اندر یہ کوتاہی پائی جاتی ہے۔ بیانیں، تقریریں ہم خوب سنتے ہیں، فضائل کی تعلیم ہم نے خوب سن رکھی، بہت سے گناہوں کے تعلق ہم کو اچھی طرح معلوم ہے اور ہمیں احساس ہے کہ بہت سی خوبیاں، بہت سی اچھائیاں جو ہمارے اندر ہونا چاہیے نہیں ہوئی، لیکن اور ہم عزم بھی کرتے ہیں۔ جب بیان اور تقریر سنتے ہیں، کسی مجلس میں ہوتے ہیں، حدیث پڑھی جا رہی ہوتی ہے تو خود ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے یہ کرنا چاہیے، تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے، روزانہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھنا چاہیے، اپنے کاروبار کو تھوڑا کم کر کے زیادہ وقت اللہ کے ذکر میں گزارنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب بھی ہم رمضان آتا ہے تو ہم میں سے ہر ایک یہ ارادہ کرتا ہوگا، جمعہ کا دن آتا ہے، کوئی بیان ہوتا ہے، کوئی تقریر ہوتی ہے تو ہم میں سے بہت سے لوگ ارادہ کرتے ہوں گے، لیکن عصر میں ہی غفلت پیدا ہو جاتی ہے۔ وجہ وہی ہے کہ ہم نے ٹال مٹول کرنے کو اپنی فطرت بنا لیا کہ کل سے شروع کر دیں گے، کل سے شروع کر دیں گے، بس 1 ہفتے کے بعد میرا یہ کام ہو جائے پھر تو میں اس کا ایسا اہتمام کروں گا کہ زندگی بھر اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن انسان کی نہ کل آتی ہے نہ اس کو فرصت ملتی ہے، آج کل کرتے کرتے وہ موت کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے اور اس کو اس عمل کے اہتمام کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس لیے دوستو بزرگوں، مومن کا یہ شیوا ہے اور مومن کی یہ خصلت ہونا چاہیے کہ اس کا کوئی بھی دن توبہ کے بغیر نہ گزرے۔
روزانہ انسان جس طرح اپنے کاروبار کا حساب لگاتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں نے کیا کھویا کیا پایا، اگر کھویا تو کیوں کھویا، آئندہ کل میں اس کا تدارک، اس کی تلافی، اس کی بھرپائی کیسے کر سکتا ہوں۔ آج میں 1 گھنٹہ زیادہ سو گیا تھا، جس کی وجہ سے 1 گھنٹہ لیٹ میری دکان کھلی تو 5 کسٹمر میری دکان سے چلے گئے، تو وہ کل کے لیے کوشش کرتا ہے کہ 2 گھنٹہ پہلے دکان جا کر کھولوں گا تاکہ 5 نہیں 10 کسٹمر مزید آئے۔ تو انسان اپنی دینی ذمہ داریوں کے تعلق سے بھی ایسا ہی اہتمام کرے۔ اور ایک عمل جو بزرگوں نے بتلایا ہے، دوستو بزرگوں، میں یہ چاہوں گا کہ ہم میں سے ہر شخص آج ہی اس کو شروع کر دے۔ دیکھیے، گناہ ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں، ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے، صرف ایک نبی کی ذات ہے کہ جو معصوم ہے، ورنہ نبی کے علاوہ بڑے سے بڑے ولی سے بھی گناہ ہو جاتا ہے، اور حضرات صحابہ سے بھی گناہ ہوئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الخطائین التوابون، کہ بہترین گنہگار وہ ہے کہ جو سچی پکی روزانہ توبہ کرنے والے ہوں۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ نے ایک عمل بتلایا ہے، وہ یہ کہ انسان سے اگر گناہ ہو رہا، بار بار گناہ ہو جا رہا، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت، گناہ ہو رہا ہے کوئی بات نہیں، پھر توبہ کر لے، گناہ ہو گیا پھر توبہ کر لے، گناہ ہو گیا پھر توبہ کر لے۔ فرمایا کہ اگر موت تک اس سے وہ گناہ نہیں چھوٹا، لیکن وہ گناہ کرنے کے بعد روزانہ سچی پکی توبہ کرتا رہا، تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ سے اس کو پاک اٹھائے گی۔ اس لیے روزانہ رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں، اور دن بھر کا محاسبہ کریں کہ میں نے آج یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، اور فقط زبانی نہیں بلکہ دل کی ندامت کے ساتھ اور اس پکے ارادے کے ساتھ کہ آئندہ کل تو میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ فجر کی نماز آج قضا ہو گئی، توبہ کر لے، اور یہ عہد کر لے کہ آئندہ کل تو فجر کی نماز قضا نہیں ہوگی۔ تو اس طرح بہت سے گناہوں کو یاد کرے، ندامت کرے، آئندہ کے لیے عزم کرے، اور اس کو اپنا معمول بنا لے۔ مان لیجئے کہ اگر زندگی بھر اس کو وقت پر فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق نہ بھی ہوئی، لیکن وہ روزانہ سچی توبہ کرتا رہا، تو انشاءاللہ وہ نماز کو ضائع کرنے والوں میں قیامت کے دن نہیں اٹھایا جائے گا۔ تو اس لیے دوستو بزرگوں، ہمیں اس کی ذرا فکر کرنے کی ضرورت ہے، اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، اور دل پر انسان کوئی بات لے لیتا ہے، ٹھان لیتا ہے، تو پھر اس کے لیے وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے دین پر اور سنتوں کو اپنانے کی کما حقہ توفیق عطا فرمائے اور آسان فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔